بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے طالبات آپ خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ اپنے لیکچر جو ہے وہ نوٹ کر رہی ہوں گی۔ جو بھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آپ اپنے طور پر ان کو لکھ لیا کریں۔ اب آپ کو یہ سہولت ہے کہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، آپ اس کو پیچھے سے ریوائنڈ کر کے آپ سن سکتی ہیں اس کو دوبارہ سے۔ تو میں آپ کو پڑھا رہی تھی اصناف شاعری کے حوالے سے غزل کا ارتقاء۔ غزل کا ارتقاء سے مراد یہ ہے کہ غزل کہاں سے شروع ہوئی اور پھر ایک ترتیب سے کون سے شعراء جو ہے وہ تاریخ میں آتے چلے گئے۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ کل میں نے آپ کو جو پڑھایا تھا وہ ہم پہنچے تھے غالب کے عہد تک۔ تو غالب جو ہے اس کا عہد اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ اس دور میں بڑے بڑے ہمیں شاعر ملتے ہیں۔ ان کے حوالے سے میں تھوڑا سا آج پھر آپ کو بتا دوں۔ یہ غزل کے حوالے سے آج آخری لیکچر ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور صنف کے بارے میں بات کریں گے۔ تو غالب کے عہد میں ایک بڑا نام ہمیں شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ملتا ہے۔ ذوق جو تھے وہ ان کا جو زیادہ تر ان کی بارے میں مشہور ہے وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ استاد وہ جو شاعری میں ان کی اصلاح کرتے تھے۔ اس سے پہلے ان کا شہزادہ جہانگیر کی شادی میں انہوں نے ایک قصیدہ لکھا تھا جو بڑا پسند کیا گیا تھا، اور پھر بہادر شاہ ظفر جب ان سے اصلاح لیتے تھے تو اس وقت ان کی شہرت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے انہیں خاقانی ہند کا خطاب بھی ملا۔ کہتے ہیں کہ ان کی قد جو تھا وہ چھوٹا تھا، پست قامت تھے اور چہرے پر چیچک کے نشان تھے، لیکن اعلیٰ مراتب نے یعنی کہ امراء میں ظاہر بادشاہ کے دربار میں بیٹھتے تھے، اٹھنا بیٹھنا، تو اس سے ایک شخصیت میں نکھار سا آ گیا تھا۔ بہرحال ابراہیم ذوق کو دیکھ کر غالب نے شعر پڑھا تھا کہ بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو یہ شعر جو ہے بڑا ایک ڈرامائی انداز میں پڑھا گیا تھا۔ انڈیا کے ایک رائٹر ہیں گلزار، شاعر بھی ہیں ادیب بھی ہیں، تو انہوں نے غالب کی زندگی پر ایک ڈرامہ لکھا ہے، مرزا غالب۔ کمال کا ڈرامہ ہے، نصیر الدین شاہ اس میں بنے ہوئے، غالب بنے ہوئے ہیں، اور اس میں وہ سارا عہد آپ کو دکھائی دے گا۔ اگر آپ وہ ڈرامہ، اب تو نیٹ کی آپ کو سہولت جو ہے وہ اویلیبل ہے، نیٹ پہ سرچ کریں مرزا غالب، ایک ڈرامہ ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو آپ دیکھیں۔ اس سے غالب کی زندگی پر بنا ہوا یہ ڈرامہ جو ہے وہ آپ کو پوری دہلوی تہذیب کے بارے میں بھی آگاہی دے گا، آپ کی شاعری کے ذوق کو بھی بڑھائے گا، اور پھر اس دور کے جو بڑے بڑے شعراء ہیں جن میں ایک کا نام ابھی میں نے لیا ہے شیخ ابراہیم ذوق، تو اس حوالے سے یہ آپ کو سارا وہ دکھائی دے گا اس میں ڈرامے میں۔ تو یہ بڑے خوبصورت انداز میں یہ جب غالب شعر پڑھتا ہے اور پھر کس طرح وہ ایک سچویشن بنتی ہے جس کا دیکھنے سے تعلق ہے، آپ دیکھیے گا۔ بہرحال ابراہیم ذوق کی جو غزل تھی اس کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے مقامی جو محاورہ تھا، جو عام بول چال کی زبان میں جو محاورے استعمال ہوتے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ عام بول چال کی زبان کو انہوں نے اپنی شاعری کا موضوع شاعری میں کی زبان بنایا۔ روزمرہ
اور محاورہ، اور اس طرح ان کے جو مضامین ہوتے تھے شاعری کا، ہر میں نے آپ کو بتایا نا کہ غزل کا ہر موضوع یا مضمون جو ہے وہ جدا ہوتا ہے، تو وہ جو موضوع ہوتے تھے وہ گھسے پٹے پرانے نہیں ہوتے تھے، کہ پرانی جس طرح شاعری جن موضوعات پر ہو رہی تھی ان میں ایک جدت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا کلام جو بڑا تھا وہ بڑا، اس میں ایک شفافیت اور ایک اس میں خوبصورتی تھی۔ تو ذوق کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے فارسی، عربی اور ہندی ان تینوں زبانوں کے امتزاج سے ایسی شاعری کی جو اگرچہ ان کا تعلق جو تھا وہ تھا بادشاہ کے دربار سے، امراء وزراء میں بیٹھتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس عہد کے جو عام لوگوں کی بول چال تھی اس زبان کو بھی اس طرح استعمال کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ قلعہ معلیٰ اور شہر کی زبان کے درمیان ایک نقطۂ اتصال پیدا ہو گیا۔ نقطۂ اتصال یعنی کہ ایسا پوائنٹ جس پر دونوں آ کر دونوں کی ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے تھے، یعنی کہ عام جو شہری تھا وہ امراء کی زبان سمجھ لے، یا امراء جو ہے وہ عام شہری کی بات سمجھ لے۔ اس کے علاوہ اس دور میں جو مشاعرے ہوتے تھے تو غالب کی شاعری ذوق کی شاعری کی بنا پر عام لوگوں میں بھی شاعری کا ذوق پیدا ہوا۔ ظاہر ہے وہ جس طرح کی شاعری وہ کرتے تھے، الفاظ اور محاورے اور روزمرہ کا استعمال تھا ان کی شاعری میں، تو وہ عام لوگوں کا ذوق بھی بڑھ گیا۔ ذوق ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز نئی آپ کے سامنے آئے تو پہلے آپ کو وہ اس طرح پسند نہیں آتی۔ اس کی مثال آپ کو سادہ سی مثال دیں کہ چائنیز جو کھانے ہیں وہ عام لوگوں کو یا دیسی کھانے والوں کو شروع میں پسند نہیں آتے تھے، پھر آہستہ آہستہ جب وہ اس کو پہلے انہوں نے کھانا شروع کیا، پھر اس کی خوبیاں یا اس کا ذائقہ ان پر کھلنے لگا تو آہستہ آہستہ ان کا ذوق جو ہے یا ٹیسٹ ڈیولپ ہوا۔ تو اسی طرح شاعری کا ذوق بھی اسی طرح ڈیولپ ہوا کہ لوگ جو ہے ان کی زندگی کے مسائل، ان کی ارد گرد کے حالات، ان پر بیتنے والی کیفیات یا عام لوگوں کی زندگی کے جو تجربات تھے یا جو محسوسات تھے، جب ان کا بیان شاعری میں ہونے لگا اور لوگ جب وہ سنتے تھے انہیں لگتا تھا کہ یہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں، تو ان کے اندر اس شاعری کا ذوق بڑھنا شروع ہوا، وہ اس چیز کو پسند کرنے لگے۔ جب آپ کے سامنے آپ کی ایسی کیفیت کا ذکر کیا جائے کہ جو آپ کسی کو بیان نہ کر سکیں اور ایک مختلف انداز میں، شعر کے انداز میں وہ بات بیان کی جائے، یا کوئی ایسی کہانی بیان کی جائے جس میں آپ کی کیفیت جو آپ پر گزر رہی ہے اس میں بیان کی جائے، آپ کو خود بخود ایک فطری طور پر وہ چیز پسند آنے شروع ہو جائے گی۔ تو یہی چیز ہوئی تھی۔ تو ذوق کی نے بہت سارے اشعار ایسے ہیں جو ضرب المثل بن گئے ہیں، ضرب المثل کے مثال دی جاتی ہے جن کی عام۔ اب یہ شعر دیکھیں کہ رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ ٹھیک ہے، یہ ضرب المثل بن گیا ہے محاورہ کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ اور ایک تھا کہ فراق خلد سے گندم ہے سینہ چاک اب تک، الہی ہو نہ وطن سے کوئی غریب جدا، الہی ہو نہ وطن سے کوئی غریب جدا۔ یہ بھی ایک ایسا مصرع ہے جو ضرب المثل بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ذوق کی ایک غزل جو تھی وہ بڑی خوبصورت انداز میں اس ڈرامے میں بھی گائی ہے اس نے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ اسی کا ایک شعر ہے، دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے۔ ٹھیک ہے کہ یہ عام روزمرہ میں بھی ہم یہ بولیں تو ایک ضرب المثل سا بن جاتا ہے۔ آب حیات آزاد کی تصنیف ہے، ایک تذکرہ سمجھ لیں۔ تذکرے سے مراد یہ ہے کہ
پہلے جب شاعری کا ٹرینڈ تھا، شاعری کا ایک ماحول تھا، مشاعرے ہوتے تھے بڑے بڑے، تو لوگوں کے اندر، لوگوں کی تفریح بھی یہی تھی. سوری. تو لوگ تفریح کے لیے، اپنے ایک اندر کے علم کی تسکین کے لیے بھی مشاعرے اٹینڈ کرتے تھے. تو پھر جو جتنا جس کا ذوق ہوتا تھا اس کے مطابق وہ اپنی ڈائری بناتا تھا اور اپنے پسندیدہ شعراء کا کلام اس میں جمع کرتا تھا. تو اس طرح تذکرہ نویسی جو ہے تذکرے لکھے جانے شروع ہوئے کہ لوگوں نے اپنے پسندیدہ شاعر کی حالات زندگی یا ان کے مزاج یا ان کے کتابوں یا ان کے مجموعہ کلام کے بارے میں جو بھی معلومات تھی وہ لکھ کر پھر ان کا کلام جمع کرتے تھے. تو تذکروں کی ایک جدید ترین جو صورت جو ہمیں ملتی ہے آب حیات میں، مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب یا تصنیف یا تالیف سمجھ لیں. انہوں نے مختلف شعراء کے حالات، مزاج، زندگی، ان کے سب کچھ اس میں لکھ کر اور ان کے منتخب کلام اس میں شامل کیا ہے. آب حیات یہ بڑی اہم تصنیف ہے. ایم اے اردو کرنے والوں کو یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے بارے میں بار بار حوالہ دیا جائے گا. تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آب حیات جو ہے وہ محمد حسین آزاد کی کتاب ہے، اور اس میں ذوق کی انہوں نے بڑی تعریف کی ہے، اس سینس میں کہ وہ محمد حسین آزاد کے وہ استاد تھے. استاد وہی شاعری میں جو جس سے اصلاح لیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ محمد حسین آزاد نے ذوق کو غالب سے بھی بڑا شاعر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس کتاب میں. بہرحال یہ ایک الگ سے بات ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ذوق جو ہے اس دور کے اہم شاعر تھے. اس کے بعد ہمیں مومن خان مومن ملتے ہیں، وہ بھی غالب کے عہد کے بڑے شاعر ہیں، اور ان کی شاعری میں بھی سادگی بھی ہے، وہ تمام خصوصیات جو دہلوی شاعری سے مخصوص تھی، یعنی کہ اس میں گداز ہے، نرمی ہے، فکر ہے اور زبان کی سادگی ہے. تو مومن خان مومن کے کلام آپ نے پڑھا بھی ہے، بلکہ مومن کا وہ شعر تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو یہ کہتے کہ جب غالب کے سامنے پڑھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ غالب نے کہا کہ مومن تم میرا پورا دیوان لے لو اور یہ شعر مجھے دے دو. ٹھیک ہے، یہ ایک تعریف کا انداز ہے. جس طرح غالب کی ربائی جو ہے، ایک ڈیرہ غازی خان کے نواب نے ایک انتہا کی تعریف کرتے ہوئے غالب اقبال سے کہا تھا کہ آپ یہ ربائی مجھے دے دیں. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی چیز جو ہے، ظاہر الفاظ ہیں اور ان کا کلام ہے جو وہ دے نہیں سکتے اٹھا کر ایک ٹھوس چیز کی طرح، لیکن جب ان کو اس چیز کا شدت سے احساس دلانے کے لیے کہ یہ ہمارے لیے اتنی قیمتی ہے اور اتنی قابل تعریف ہے کہ ہم اسے اپنے نام سے منسوب کرنا چاہتے ہیں، تو دوسرے ظاہر ہے فنکار کا یا شاعر ہے یا ادیب، اس کا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے. تو غالب بڑے لوگوں کے تعریف کے انداز بھی منفرد ہوتے ہیں. تو غالب نے مومن خان مومن کے شعر پر یہ بات کی تھی. تو یہ غزل کے حوالے سے یہ عہد جو ہے وہ بڑا اہم ہے. غالب کے عہد جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں بڑے نام ذوق کا ہے اور مومن خان مومن کا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اب وہ شعر بڑا مشہور ان کا سنا ہوگا، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. اب یہ دیکھیں کہ ان کا کلام پڑھیں تو ایک موسیقیت ہے، ایک سادگی ہے، اور پڑھتے ہوئے ایک ردم سا ہے. بہت زیادہ بڑے بڑے ہیوی قسم کے الفاظ نہیں ہیں. اچھا جی، اس کے ساتھ ہمیں مومن کی شاعری جو ہے وہ بہت سارے اس میں اصناف میں انہوں نے لکھا ہے. موضوع کے حوالے سے حمد، نعت، منقبت، قصیدے، اور اس کے علاوہ انہوں نے
جو ہے وہ غزلیات ہیں اور دوسری نظمیں ہیں، مثنوی ہے۔ بہرحال اسی عہد کے شاعر جو ہے بہادر شاہ ظفر، جس کے بارے میں نے کہا ہے کہ ذوق کے وہ استاد تھے۔ بہادر شاہ ظفر مغل بادشاہوں کے، مغل خاندان کے آخری چشم و چراغ، آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ بہادر شاہ ظفر شاعر تھے اور اخلاقی حوالے سے وہ عہد جو ہے وہ جتنا انحطاط پذیر تھا، اس کا جو نقصان ہے یا اس کا نتیجہ جو ہے وہ بعد میں ہمارے سامنے آیا کہ ان سے تخت چھین لیا گیا بہادر شاہ ظفر سے، اور وہ الگ ایک قصہ ہے۔ بہرحال بہادر شاہ ظفر بڑے اچھے شاعر تھے اور وہ ذوق کے شاگرد تھے، شاعری میں ان سے اصلاح لیتے تھے، بعد میں غالب سے بھی لینے لگے، اور ان کی شاعری جو ہے وہ بھی فنی یا فکری حوالے سے دہلوی تہذیب کی عکاسی کرتی ہے۔ دہلوی طرز سے جو مخصوص ہے صفات، وہ ان کی شاعری میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، یہ بھی غالب کے عہد کے شاعر ہیں اور نواب تھے۔ ان کے نام بھی آپ نے پڑھے ہوں گے اپنی کتابوں میں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کتابوں میں۔ تو وہ ایک غالب ان سے بھی اصلاح لیتے تھے۔ غالب کا ایک شیفتہ کا ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ اور غالب نے ان کو خراج تحسین ان الفاظ میں پیش کیا تھا کہ غالب نے نہیں، حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں، شاگرد مرزا کا ہوں سخنور ہوں، شاگرد مرزا کا ہوں، آخری مصرع، آخری الفاظ بھول گئے کہ میر کی مدح کرنے والا ہوں یا تقلید کرنے والا ہوں۔ تو شیفتہ بھی استاد شاعروں میں شمار ہوتے ہیں، استاد شاعر جو دوسروں کو اصلاح دیتے رہ گئے ہیں۔ غالب ہے، ذوق ہے، شیفتہ ہے۔ اچھا جی، اب آخری اس عہد کے آخری شاعر جو ہیں وہ خود غالب ہیں، جن کے وجہ سے یہ عہد جو ہے وہ منسوب ہے کہ غالب کا عہد۔ غالب ہیں کہ غالب کی سب سے بڑی چیز جو ہے ان کی شاعری میں، ان کے شاعری کے موضوعات بھی جدا ہیں، وہ ان میں جدت بھی ہے، ان میں بے پناہ انفرادیت ہے، ان میں بے پناہ نئی چیزیں ہیں۔ غالب مغل ایک خاندان سے تعلق، غالب کے مزاج جو تھا، غالب کے مزاج میں ایک انا تھی۔ انا سے مراد یہ ہے کہ غالب خود ایک جینیس انسان تھے، اور ہر جینیس بندہ اسے خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا عام معاشرے سے منفرد ہے، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کے دیکھنے سننے سمجھنے کا انداز سب سے منفرد ہے، اور اسے خود پورا مکمل احساس ہوتا ہے اپنی ذہانت کا، اپنی اس علم و دانش کا۔ تو غالب نے کی مزاج میں یہ انانیت تھی، لیکن حالات جو تھے وہ سیاسی سماجی حالات، ظاہر وہ نوآبادیاتی عہد تھا، تو بہت سارا بے بسی میں بھی وقت گزرا ہے۔ تو ان کی غالب کی شاعری میں جو ہے غزل کی ہم بات کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا ہٹ جاتی ہوں اپنے موضوع سے اس حوالے سے کہ یہ جن لوگوں کے میں نام لے رہی ہوں، ان کی شاعری میں، ان کی کلام میں بہت کچھ ہے، مختلف پرسپیکٹیو سے ہم ان کی شاعری کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ کی ابتدا ہے، آپ دیکھیں گے کہ غالب کو کس کس تناظر سے آپ کو دیکھنا پڑے گا، تو میں تھوڑی سی بات ادھر لے کر چلی جاتی ہوں۔ بہرحال میں آپ کو غالب کی غزل کے حوالے سے بتا دوں کہ غالب کی غزل میں موضوعات جو ہے ان میں بڑی جدت ہے، اور اس میں ان کے مزاج کا بڑا حصہ ہے کہ غالب جو ہے وہ زندگی کو اور زندگی کے معاملات کو وہ ایک دوسرے تناظر سے، ایک اور زاویے سے دیکھتے تھے، اس زاویے سے جس زاویے سے عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ایک عام انسان ایک مخصوص اینگل سے زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یا وہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں سے اس کو دکھایا جا رہا ہو،
لیکن ایک جینیس بندہ جو ہے وہ زندگی کو ہر زاویے سے دیکھتا ہے. ہر زاویے سے دیکھنے سے مراد اگر آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اپنے سامنے دیکھیں، آپ کو ایک کرسی ہے، میز ہے، یا جو چیز آپ کے سامنے پڑی ہے اس کا ایک سامنے والا حصہ نظر آ رہا ہے. لیکن ایک جینیس بندہ جو ہے وہ ہر زاویے سے اس کے پیچھے سے بھی جا کے دیکھے گا، اس کو اوپر سے بھی دیکھے گا، نیچے سے بھی دیکھے گا. تو یہ ہوتا ہے عام اور جینیس انسان کا فرق. تو غالب جو ہے وہ زندگی کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہے تھے. تو جس زاویے سے انہیں جو چیز نظر آ رہی تھی وہ محسوس کر رہے تھے، تو اس کو بیان کرنے کا سلیقہ انہیں خدا کی طرف سے ایک عطا تھا. ٹھیک ہے، ان کے کلام کو میں جو چیز ہے وہ اس دور میں سمجھی نہیں جا رہی تھی. غالب کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی مزید وقت چاہیے. بہت کچھ غالب کی فکر جو ہے واضح ہو چکی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی مزید فکری ارتقاء کی ضرورت ہے، یا فکری یا شعری ذوق کی ضرورت ہے. تو غالب جو ہے ان کے کلام میں ایسے ان کی غزل میں ایسے اشعار آپ کو کثرت سے مل جائیں گے جو ہمیں زندگی میں جو ہمارے تجربات، ہمارے محسوسات جس طرح کے ہوتے ہیں، ہم زندگی کی انسان کی نفسیاتی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جن کو وہ خود بھی بیان نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا، لیکن وہ یوں غالب کے کلام میں ہے بیان ہوتا ہے کہ گویا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے والی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے دل کی بات کی جا رہی ہے، ایسا تو میں بھی محسوس کرتی ہوں، ایسا تو میں بھی سوچتی ہوں. بڑا مشہور آپ کا یہ سنا ہوگا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی. اب یہ غزل کا شعر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ غالب اس میں یہ بتا رہا ہے کہ جب انسان جیسے ایک بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ ان تمام باتوں پر جن پر وہ پہلے چیختا چلاتا ہے وہ اسے ایک بچکانہ سی باتیں محسوس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک فطری ارتقاء، فطری زندگی یا عمر کا ترقی کے حوالے سے ہے. لیکن جب انسان کی جب فکر ترقی کرتی ہے تو وہ مصائب، وہ پریشانیاں، وہ تکالیف جو پہلے اسے اذیت دیتے ہیں، پھر جب وہ زندگی کو مزید قریب سے دیکھتا ہے، زندگی کے حقائق کو سمجھتا ہے، تو وہ پریشانیاں، وہ مصائب اسے بڑے معمولی محسوس ہوتے ہیں. تو وہ سمجھتا ہے کہ زندگی اس سے کہیں زیادہ تلخ ہے، تو اس کے لیے زندگی کے ان مصائب کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ کہ جب انسان بڑے بڑے پریشانیوں کو دیکھ لیتا ہے تو بہت ساری چھوٹی پریشانیوں سے وہ خاطر میں نہیں لاتا، تو انسانی مزاج اس طرح اپ گریڈ ہوتا ہے، ہر چیز کو دیکھنے اور سمجھنے کی اس کی جو صلاحیت ہے وہ اس طرح بڑھتی ہے کہ پہلے جو باتیں اسے بہت بڑی معلوم ہو رہی ہوتی ہیں پھر وہ معمولی نوعیت کی اسے دکھائی دیتی ہیں. بہرحال یہ غالب کی شاعری کے حوالے کے بعد جو ہے پھر جو عہد آتا ہے وہ آتا ہے سر سید احمد خان کا. سر سید احمد خان کو آپ بہت پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے، اگلے کسی سیمسٹر میں پڑھیں گے، غالب کو بھی پڑھیں گے، دوسرے شعراء کو بھی پڑھیں گے. بہرحال ایک غزل کے حوالے سے، غزل کے ارتقاء کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی تھی. تو سر سید احمد خان کا دور آتا ہے. سر سید احمد خان جن کا عہد جو ہے وہ وہ علم و ادب کے حوالے سے بڑا اہم ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سر سید کی جو کوشش تھی وہ علم و ادب پیدا کرنا نہیں تھا یا اردو زبان و ادب کو ترقی دینا تھا ہی نہیں. سر سید احمد خان مسلمانوں میں ایک سیاسی شعور اور ایک علمی ذوق بیدار کرنا چاہتے تھے، اور یہ عہد وہ تھا کہ جب وہ مسلمانوں کو، خاص طور پر برصغیر کے مسلمانوں کو، اپنے سے دو بڑے طاقتور دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار کرنا چاہ رہے تھے. تو اس حوالے سے جو انہوں نے کوششیں کی تو اس کا اثر جو ہے وہ اردو زبان و ادب پر بھی پڑا
اور اس میں زبان ادب کے حوالے سے غزل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اہم صنف سخن ہے، تو غزل پر بھی اس کا اثر پڑا۔ تو اس میں ہمیں ایک بڑا نام جو ہے شاعری کے حوالے سے حالی کا نظر آتا ہے۔ تو حالی کی شاعری جو تھی وہ سر سید احمد خان کے دور سے پہلے اور بعد کی، ٹھیک ہے، اس میں ایک واضح فرق ہے۔ وہ واضح فرق اسے آپ کبھی کلیات حالی نکال کر دیکھیں، اس میں دیوان حالی یا دیوان حالی دیکھیں تو دیوان حالی میں غزلیات میں اوپر ہیڈنگ دی ہوئی ہوگی قدیم جدید۔ تو حالی نے جو پرانی غزل تھی، جو پرانی غزل سے مراد یہ تھی کہ غزل کے موضوعات جو تھے وہ مخصوص تھے، عشق و عاشقی کے حوالے سے، محبوب کے ہجر و کے بعد فراق کے حوالے سے، رکیب اور ناسے کی باتوں سے۔ تو یہ شاعری جو مخصوص ہو کر رہ گئی تھی، اور صرف اس دوران میں غالب تھے جنہوں نے اپنی جدت فکر سے اس میں بے پناہ موضوعات کا اضافہ کیا تھا، جو غالب سے ہی مخصوص ہو کر رہ گئے تھے۔ بعد میں بھی جو کلاسیکل عہد کے شعراء ہیں انہوں نے اس طرح کی فکر، ظاہر ہے ان کی وہ فکر تھی نہیں، غالب کی فکر جو ہے وہ بہت آگے کی تھی، تو اس لیے انہوں نے وہ شاعری کر لی، لیکن ابھی تک غزل جو تھی وہ محدود تھی انہی موضوعات پر۔ تو جب حالی سر سید سے ملے اور ان کا وین جو ہے وہ بڑھا، تو انہوں نے غزل کے موضوعات میں بھی تنوع لائے اور اخلاقی اور دوسرے موضوعات کو شامل کیا۔ تو اس طرح انہوں نے ایک قدیم اور جدید غزل جو ہے اس کے عنوان سے انہوں نے اپنی پرانی شاعری کو اور نئی شاعری کو الگ کر لیا۔ تو حالی جو ہے وہ بڑا نام تھا غزل کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، اور اس کے بعد حالی کی شاعری کا جو انتہا ہے، حالی نے جس قسم کی شاعری کی ابتدا کی تھی کہ جس میں فلسفیانہ، اخلاقی اور اسلامی حوالے سے جو شاعری کی تھی، تو اس کی انتہا پھر ہمیں اقبال کے ہاں نظر آتی ہے۔ اقبال نے شاعری کی دنیا، غزل اور نظم دونوں کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ غالب جو ہے وہ ایک خود اسکول آف تھاٹ ہیں، اور ان کا کلام جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اقبالیات پڑھیں گے تو تب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت ڈسکس کریں گے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے پھر وہ ناصر کاظمی جو ہے وہ بڑا اہم نام ہے غزل کے حوالے سے۔ تو میرے خیال میں کہ غزل کے بارے میں آپ نے اقبال تک ایک بڑے بڑے اہم شعراء یا بڑے اہم ادوار جو ہیں وہ میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں۔ یہ آپ کی ایک ذہن سازی کرنے کے لیے کہ آپ کا جب آپ کسی شاعر کا ذکر سنیں تو یہ پس منظر آپ کا کلیئر ہو کہ کون سا شاعر جو ہے وہ پہلے تھا، کون سا بعد میں آیا۔ ابھی بھی اس میں بہت سارے جو ہیں وہ شاعر وہ اسکپ ہو گئے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے شاعر ہیں جن کا آپ پڑھتے ہیں نا، تو وہ ان کا ذکر میں نے مطلب خود سے عمدن کہہ لیں کہ ارادتاً کہہ لیں یا جان بوجھ کر کیا ہے، تاکہ آپ کو ایک اردو شاعری کی ہسٹری کا اندازہ ہو۔ لیکن جب ہم نظم پڑھیں گے تو یہی شاعر یا ان کے ادوار جو ہیں وہی ڈسکس ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ نظم کے حوالے سے یا یہ خود شاعر یہی ہوں گے یا ان کے ساتھ کے ہم عصر شعراء ہوں گے، لیکن یہ بار بار کی آپ کے سامنے ایک روین ہوتی جائے گی، تو ہسٹری آپ کی ذہن میں خود کلیئر ہوتی چلی جائے گی۔ میرے خیال میں آپ کے لیے اتنا ہی بہت ہے، آپ اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو یہ جو نوٹس بنا لیں، اور بولتے ہوئے ظاہر ہے ہم بہت کچھ ایسا بول جاتے ہیں جو وضاحتی زمرے میں آ سکتا ہے، تو اہم پوائنٹ اگر آپ لکھتے چلے جائیں تو میرے خیال میں آپ کا ایک اچھے سے نوٹس بنتے چلے جائیں گے، جو آپ کے امتحانوں میں بڑے کامیاب کرائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا اور بہت پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ السلام علیکم۔